سب سے پہلے میں اپنے اب آپ جو تشریف لائے ہیں ساتھی بھائی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ میں تو آپ کو تشریف لائے. آپ لوگ بآسان کرم ہیں, آپ لوگ بآسان مزید سالت ہیں, پرانی اسکول ہے, شاعر خانی ہیں, کرم دوست ہیں اور معاشرے میں اچھی روایات کو رکھنے میں مدد دینے والے رکن ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل معاملہ چل رہے ہیں کورونا وائرس کے باعث پچھلے لگ بھگ 3 ماہ سے معاملات زندگی رک چکے ہیں اور سب سے جو متاثرہ طبقہ ہے, شعبہ ہے, وہ تعلیم. اگر آپ اسلام کا بغور مطالعہ کریں تو ہمارے پاس ایک علمی میراث ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی سے پاکستان میں علم صرف اس لیے کہ آج کورونا وائرس ہے, اس سے پہلے بھی کبھی ہماری پرائرٹی نہیں رہی. ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بازار کھولیں گے, ہم منڈی کھولیں گے, ہم پیکو کی دکانیں کھولیں گے, لیکن اسکول ہم نہیں کھولیں گے, کالجز نہیں کھولیں گے. یہ معاملہ صرف نجی اداروں کا نہیں ہے, نہ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں نجی ادارے کھولیں گے, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کھولیں گے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تعلیم کا شعبہ جو پہلے ہی نتاج کا شکار ہے اسے کھول دیجیے. اور اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں, اگر حکومت یہ توقع کر رہی ہے کہ منڈی کے اندر جو لوگ ہیں, آڑتی ہیں اور جو شاپ کیپر ہیں اور جو بس اسٹینڈ کے جو مینیجرز اور ہکر ہیں وہ ایس او پیز پہ عمل کر سکتے ہیں, تو ہم سے یہ توقع کیوں نہیں کی جا رہی جبکہ ہم نسبت ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم نسبت ان سے زیادہ آگاہی رکھتے ہیں, تو ہم سے یہ توقع کیوں نہیں کی جا رہی کہ ہم ان ایس او پیز پہ زیادہ اچھا عمل کر سکیں. دوسرا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ تمام شعبہ علم کے بارے میں جو ہے وہ مختلف پیکیجز اناؤنس کیے گئے, ہمارے لیے وہ بھی کہیں بھی نہیں ہے. اور اب مجبور ہو گئے جب اب سب ادارے پہنچ چکے ہیں. آپ نے لاک ڈاؤن جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے اس کی صورتحال ہے, آپ ساتھی بھائی سے زیادہ بھی جانتے ہیں, اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور جب سب ادارے کھول دیے گئے ہیں تو پھر وائناڈ کے جو نجی اسکول ادارے ہیں اور گورنمنٹ ادارے ہیں وہ نہ کھولے جائیں. ایس او پیز ہمارے زیادہ سخت تجویز ہیں. یہ جو ابھی گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے بچوں کو پاس کر دینے والا, یہ بالکل وہی معاملہ ہوگا جو آج سے کچھ سال پہلے وایا پٹنڈا بھی یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جب یہ زندگی کے شعبے میں جائیں گے, جب یہ اپنی زندگی میں جائیں گے تو ادارے ان کو جابس نہیں دیں گے. اس لیے کرونا پاس ایف اے ہوں گے, کرونا پاس میٹرک ہوں گے, کرونا پاس بی اے ہوں گے. اور اس میں جو نقصان ہوا ہے وہ ان بچوں کا ہے جنہوں نے آگے مقابلے کے امتحانات دینے تھے, جنہوں نے میڈیکل میں جانا تھا. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جب یہ سلسلہ تعلیم دوبارہ شروع ہوگا تو یقیناً ان میں سے بہت سے بچے ریپیٹ کریں گے. ایک دوسری بات اس میں آپ راضی بھائی اس کے گواہ ہیں, کچھ شعبہ زندگی ایسے ہوتے ہیں جن کی نسبت جو ہے وہ بڑے بڑے اعلیٰ ورفا افراد سے ہوتی ہے یا کسی عزم سے ہوتی ہے. ہم بھی پورے پاکستان کے اسکول ہیں, ٹیچر ہے, وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ تعلیم ہے. اور خدا کے رسول کے پاس تمام تر ٹائٹل تھے. آپ خاتم النبیین ہیں, آپ سب سے معطل نبی ہیں, آپ صاحب شریعت نبی ہیں, آپ کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پہ فخر کیا ہے اور وہ ہے انا استاد بنا کے بھیجا گیا. یہ گزشتہ 4-6 ماہ میں سوشل میڈیا پہ یا ویسے بھی ہیٹ کمپین چل رہی ہے اداروں کے بارے میں, اور یہ خود ہی زیوم کر لیا گیا کہ پاکستان میں جتنے اسکول ہیں یا جتنے کالجز ہیں وہ بہت کھاتے پیتے ہیں, وہ لاکھوں فیس دیتے ہیں. مور دین 90% ایسے اسکول ہیں جن کی اپنی بلڈنگس بھی نہیں ہیں, جن کی فیسز 1000 روپے سے کم ہیں. اور اس بدترین لاک ڈاؤن میں بھی تمام تر اسکول جو ہیں ممکن حد تک آن لائن, یوٹیوب چینل, ایس ایم ایس, واٹس ایپ, ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے سارے ادارے کھول دیے ہیں وہاں اسکولوں کو بھی 1 جون یعنی منڈے سے کھول دیا جانا چاہیے. ہاں ہمارے ایس او پیز اگر آپ سمجھتے ہیں تو مزید سخت کر لیجیے, لیکن اگر یہ مزید ایسے رہا تو نہ صرف اداروں کا معاشی قتل ہوگا بلکہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایک آدھ آپ سے جو نصیب کرے لوگوں کو وصولہ کرے کہ خودکشی اٹیمپٹ ہو گئی ہے بلکہ خودکشی کر لی گئی ہے. اور اگر فرار کے کنارے پہ مرنے والے کتے کا ذمہ دار
खलीफा वक्त हो सकता है, तो एक शख्स जो इंसानी ज़िंदगी है उसके मर्डर का भी, नागहानी मौत का भी जिम्मेदार कोई हुकूमती अहदेदारी होगा, कोई हुकूमत ही हो सकती है। तो हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुनासिब एसओपीज़ के साथ स्कूलों को खोला जाए, नंबर 1, कॉलेज को खोला जाए, नंबर 2, जो ये इम्तहानात का सिलसिला ख़त्म करके आपने डिग्रीज अवार्ड करने की का फैसला किया है, ये नामुनासिब फैसला है, इसे रिवर्स करना चाहिए। और हंगामी बुनियादों पर, जिसमें प्राइवेट शोबा भी आपके साथ काम करने को तैयार है, अपना तारीख देने को तैयार है, अपने स्कूल हम सेंटर बनाने को तैयार हैं, और ये तमाम जो पेपर्स मुलतवी कर दिए, ख़त्म कर दिए गए हैं, मनसूख कर दिए गए हैं, दोबारा लिया जाए। सेशन को थोड़ा सा कम कर लें, 2 माह का, 2 साल में जो बैकलॉग है 4-6 माह का, ये ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से सिलसिला तालीम अपने पैटर्न पे आ जाएगा 2021 में। बट अगर इसे आपने मज़ीद तखीर का शिकार किया, अब से इसे घंटों के हिसाब से तखीर की गई, तो इसका खमियाजा सदियों भुगता जाएगा। ये ना अदारे दोबारा अपने पाँव में खड़े होंगे, ना बच्चे 4-6 माह से तालीम के सिलसिले मुनक़ता हैं। आप लोगों को तो आप में से बहुत से साहिब औलाद हैं, आप लोग हमारी बेटियों का यकीनन एहतराम करेंगे कि आपने अपने घरों में बच्चे 2-3 माह रख के देख लिए हैं। ये बहुत मुश्किल है, और वो बेटियाँ जो हमारे पास यहाँ पढ़ाती हैं स्कूलों में और कॉलेज में, वो आज भी काम कर रहे हैं। तो किस मेहनत और मोहब्बत से वो काम कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर संडे को छुट्टी हो और मंडे को बच्चा आए, तो वो एक बैकलॉग का शिकार हो जाता है। ये जाए कि 16 मार्च से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और उसे मज़ीद आगे चूँकि बाकी सारे इदारे एजुकेशन कर लेते हैं, चौक में खड़े हो जाते हैं, पम्फलेट उठा लेते हैं, इसलिए वो तो सारे खोल दिए गए। हम चूँकि शोबे से मुंसलिक हैं, जो पेशा पैगम्बरी भी है, तो ना हमारे मुनासिब है कि हम चौकों में खड़े होकर जलसे करें, जुलूस करें, नारे लगाएं। इसलिए हमें वो रामदा दरगाह बना दिया गया है। और कुछ हुकूमती माहिदीन जो हैं वो भी इस एड कैंपेन में शिकार हैं। वो भी जब स्टेटमेंट्स देते हैं, वो भी स्टेटमेंट दे देते हैं और खुद ही फैसला करके इंतहाई गैर महज़ब अंदाज है। जबकि आपकी किताबों में, आपकी मजहबी किताबों में, आपके लिटरेचर में, आपके वालिदैन वो सब आपको बता चुके हैं कि उस्ताद का एहतराम क्या है। अगर आपने हमसे बार-बार बात भी करने का मतलब अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। और अभी तो हमारा जो बुनियादी मुतालबा है वो ये है कि ये एक ना सिर्फ मुआशी कत्ल होगा, बल्कि एक नस्ल की कुर्बानी होगी जो इसको पढ़ रही है। लगभग 2.5 करोड़ लोग जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं, आप उनके साल की ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। और कम अज़ कम वालिदैन और उस्ताद पे ये बात होना चाहिए कि वो अपनी जान दे के अपने बच्चों की हिफाजत करने को तैयार होते हैं। आपको भी वालिदैन पता होगा, तो हमारे पास बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे तो तमाम एसओपीज़ हम तो इससे पहले भी कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट शोबे का एक बेहतरीन स्कूल ले लें और हमारे एक आम सा स्कूल लें, वो अंदाज़ा हो जाएगा कि बुनियादी स्कूलों में कितना फ़र्क है। अगर इस नागहानी सूरत हाल में मज़ीद केयर करेंगे, लेकिन इसे मज़ीद बंद रखना ये इंतहाई ख़तरनाक होगा, दोनों सिलसिले तालीम के हवाले से भी और इन हज़ारों की जो रीढ़ की हड्डी है। हमने 90 लाख लोगों को रोज़गार दिया होगा। 90 लाख लोग जब आप बेरोज़गार कर देंगे तो दोबारा वो कहाँ से उनकी ज़िंदगी की उस दौड़ में वापस आएंगे। 90 लाख लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में शोबा तालीम से मुंसलिक हैं, वो लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, वो टीचर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। और ये कोई भी अदारा, शायद 2% ऐसे अदारे हों जो मज़ीद 6 माह आपको ये बर्दाश्त कर सकें। अगर बाकी बंद हो जाए, ताला लगा दी जाए। और ताला लगाने के बाद ये तो हो नहीं सकता कि जो टीचर्स बेरोज़गार होंगे उन्हें गवर्नमेंट भी कह सकेगी आपने इनकी जो है ना वो सैलरीज दीजिए। जब अदारे ख़त्म हो गया तो उस पर कानून भी अप्लाई नहीं करता होगा। और इस वक्त अदारे बंद हो रहे हैं और बेशुमार अदारे बंद होने के दाने पे खड़े हैं। हुकूमतों का काम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, सहूलतें देना है, आवाम की ज़िंदगी काम करना है, ना कि मिसाइल खड़ा करना है। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट और एक मुनासिब एसओपीज़ के साथ अदारों को फौरी तौर पर, इवन हमारा मुतालबा ये है कि जब जून से जो है वो खोलने की इजाज़त दी जाए। अदरवाइज़ फिर ये अगले स्टेप के तौर पे जो फेडरेशन है वो आलम पाकिस्तान हम ये फैसला करने में मजबूर होंगे कि हम भी पंजाब असेंबली के बाहर या सेक्रेटरीट के बाहर एक बड़ा कैंप लेके
بیٹھ جائیں اور اس وقت وہاں سے نہ اٹھیں جب تک یہ ادارے کھولنے کا فیصلہ نہ ہو سکے. یہ میری پہلی گزارش تھی. ذاتی طور پہ ایک بات کروں, اس وقت میری پوزیشن تھی وہ تھی آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری کے طور پہ. ذاتی طور پہ ہم نے یہاں جو میرا باپ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں, ہم نے ابھی تک سیلریز بھی نہیں ہے, ابھی تک پڑھا بھی رہے ہیں. آن لائن ہمارا اسٹاف اسی طرح سے جس کی گواہی آپ کو تمام ہمارے والدین وہ دے سکتے ہیں. اور حکومت نے کہا کہ 20% فیس کم لیجیے, ہم 32.5% فیس کم لے رہے ہیں, لیکن مزید دیر تو ہم تحقیق جو ہے برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہمبل ریکویسٹ ہے جو ارباب ہر وقت ہے تو اس پہ مثبت اور مناسب فیصلہ کر کے مزید صبر کا امتحان نہ لیا جائے ان نجی اداروں کا اور نہ ظلم کیا جائے ان بچوں کا. بلکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو چلیں نجی اداروں کو 10 دن بعد کھول لیجیے, گورنمنٹ ادارے فوراً کھول لیجیے. اس قوم کے ساتھ ظلم نہ کیجیے, ان بچوں کے ساتھ ظلم نہ کیجیے. ہم نے تو وہ بچے جو جنہوں نے سن 71 میں اور 65 میں میٹرک کیا تھا وہ دیکھیں کہاں ہیں. ان کا بھی خیال تھا کہ جی انہیں پاس کر دیا گیا اور ان میں سے شاید ہی کچھ لوگ جو ہیں کسی مین اسٹریم میں آگے ہوں. اس طرح ڈگریاں بانٹی جائیں گی تو یہ اس سے بدترین ہے جس کا رونا پیٹتے رہتے ہیں کہ جیلی ڈگریوں والے ہمارے حکمران بن گئے. وہ جیلی ڈگریاں تو کہیں سے دیتے تھے, ابھی وہ جیلی ڈگریاں گورنمنٹ خود دے رہی ہے کہ آپ ہم سے لے لیجئے, آپ پاس ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر ان کو بات کرنی ہے, آپ کو پوچھنی ہو تو میں حاضر ہوں. بہت شکریہ اللہ کا شکریہ آپ کو.